سوال یہ ہے کہ 5.5 گھنٹے کی لمبی نشست لیکن بے نتیجہ کیوں؟ کیا پی ڈی ایم ہیجان کا شکار ہے؟ کیا اپوزیشن اتحاد میں تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں؟ متحدہ اپوزیشن کی اہم بیٹھک، حتمی فیصلوں کی جانب بڑھنے میں رکاوٹ کون؟ گیس بحران، مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول اور مہنگائی، لیکن اپوزیشن کس سگنل کے انتظار میں؟ عوام کے مسئلوں پر پی ڈی ایم کا موقف کمزور کیوں؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بے نتیجہ اجلاسوں پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جی این این اورنگزیب کاکڑ۔ اورنگزیب، تاریخ پر تاریخ اور آج ایک اور نئی تاریخ آ گئی ہے۔ 6 دسمبر کو اگلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، مگر آج کا اجلاس ہم نے دیکھا ہے کہ بے نتیجہ ثابت ہوا کیا آج کے اس اجلاس میں؟ جی، آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہوا، جس میں تمام رکن جماعتوں کے سربراہان اور ان کے نمائندگان شریک ہوئے۔ اجلاس میں جو گزشتہ روز جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے جو 5 سفارشات مرتب کی گئی، اسے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل پی ڈی ایم شاہد حقان عباسی کی جانب سے جو سربراہی اجلاس میں پیش کیا گیا، جس میں لانگ مارچ، اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ سے استعفے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال سے متعلق جو ہے آج فیصلے کیے جانے تھے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے اس حوالے سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آج جو پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہے وہ آج لانگ مارچ سے متعلق آج فیصلہ کریں گے، لیکن اس حوالے سے جو ہے آج بھی اجلاس جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہوا، جس کے بعد جو ہے سربراہی اجلاس ایک بار پھر جو ہے وہ 6 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے، جس حوالے سے جو میڈیا ٹاک بھی ہوئی، جس میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہا تھا کہ 6 دسمبر کو جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جو ہے وہ تحریک جو ہے اسے جو ہے مذمتی تحریک جو ہے اسے آگے لے کے چلنا یا مفاقتی، اس حوالے سے جو فیصلہ۔ اور ان کے ساتھ رہیے گا، سینئر تجزیہ کار عارف بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب، سر پہلے بھی یہی ہوا، ایک روز پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب یہ جلسے جلوس سے تو سبھی تنگ آ گئے ہیں، اب ایک فائنل جو ہے نا وہ ایک دھرنا ہونا چاہیے، لیکن اب بھی نئی تاریخ دے دی گئی ہے 6 دسمبر کی، تو یہ انتظار کس بات کا کر رہی ہے پی ڈی ایم؟ اب کون سے ایسے مسائل ہیں جو مزید سامنے آنے؟ دیکھیں، اپوزیشن یہ وہ اپوزیشن ہے جس کی پوزیشن ہی کوئی نہیں، یہ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوتے ہیں۔ یہ کم و بیشتر 1000 سے زائد مرتبہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں۔ ہمارے سر پہ اتنے بال نہیں جتنی یہ غلط بیانیاں کر چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا عمران خان صاحب استعفیٰ دے، انہوں نے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا ہم استعفے دیں گے، انہوں نے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا پورے ملک میں احتجاج کریں گے، چند جلسے کر کے بند کر دیا۔ پھر کہا کہ ویکلی ہر ڈسٹرکٹ میں پروٹیسٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے غبارے میں سے بالکل ہوا نکل چکی ہے۔ بھٹی صاحب ساتھ ہی رہیے گا بھٹی صاحب، کیونکہ فاروق حبیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، وزیر مملکت ہے۔ فاروق حبیب صاحب، آپ تو خود کو خوش قسمت نہیں محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ کو ایسی اپوزیشن ملی ہے؟ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کو جو رینٹل لیڈر فضل الرحمان ملے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کو خوشی منانی چاہیے کہ وہ فضل الرحمان جو اس اسمبلیوں کو جعلی اسمبلیاں کہتے ہیں، ان اسمبلیوں میں ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آریاں پار والے اب جگہ جگہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنی ڈیڈ لائنز انہوں نے دی ہیں، ان ڈیڈ لائنز کے چکر میں ان کی ساری تحریک ہی ڈیڈ ہو گئی ہے اور اجلاسوں کا نتیجہ 0/0، ہر اجلاس کے بعد ایک نئی تاریخ یہ دے دیتے ہیں۔ ہم تو ان کو پہلے ہی سنجیدہ نہیں لیتے۔ یہ سیاسی بے روزگاروں کا جو ہے وہ اجتماع ہے جو کہ ملک میں انتشار پھیلانے نکلے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتشار میں ان کو ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے، آئندہ بھی ان کو ناکامی ہوتی رہے گی، اور ان کا کوئی عوامی ایجنڈا تو ہے نہیں۔ کسی کو کرپشن کا پیسہ بچانا ہے، کسی کو جو ہے وہ کشمیر کمیٹیاں حاصل کرنی ہیں، وہ ان کے مسائل ہیں، اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا۔ اچھا فاروق صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ آیا ہے آج کل جو چل رہا ہے، یہ آڈیو ویڈیو لیکیج جو ہو رہی ہے، اس پر اب پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جی جو ہے اس پر ہم جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں بڑھتے ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بنیاد ہے، اس بنیاد پر کچھ ان کو حاصل ہو سکے گا؟ کیونکہ بہت سارے معاملات تو کلیئر ہو گئے ہیں یہ ویڈیو کے اور آڈیو کے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی تاریخ رہی ہے نا، ویڈیوز تو پھر اور بہت ساری آئی ہیں، ان ویڈیوز کی بھی جو ہے وہ تحقیقات کروائیں، اور آج تک کوئی ویڈیو انہوں نے کسی عدالت میں جمع کروائی ہے؟ کسی جگہ نہیں جمع کروائی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قطری خط آ گیا، کیلبری فونٹ آ گیا، حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن ذرائع سے لندن میں پراپرٹیاں خریدی گئی، میری لندن کیا میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، ہر قسم کا جھوٹ بولا گیا، ہر قسم کے جعلی ڈاکومنٹ جمع کروائے گئے۔ اب رانا شمیم کا کبھی حلف نامہ آ جاتا ہے، کبھی آڈیو ٹیپس آ جاتی ہیں، اگر کوئی چیز نہیں آئی تو وہ رسیدیں نہیں آئی،
وہ بھائی وہ رسیدیں تو دکھاؤ، جو 4 فلیٹس ہیں تمہارے لندن میں وہ کہاں سے خریدے گئے، کون سا تیل نکلا تھا، کون سا تم لوگوں کا سونا نکلا تھا، کون سے تم لوگوں کے پاس قارون کے خزانے تھے کہ 18 سال کے بچے اربوں روپے ڈالرز کے جو ہے وہ فلیٹوں کے مالک بن گئے. یہ قوم سے جو ہے وہ اب مذاق بند کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رسیدیں عدالتوں میں جمع کروائیں. 3.25 سال سے کیس اپنے ہی اپیل کا چل رہا ہے، اس کے اوپر فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، التوائیں لینا چاہتے ہیں. کل بھی کیس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے التوا ان کے وکیل نے جمع کروا دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹیپ سے، ان حلف ناموں سے اس کیس کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کا سٹانس کیا ہے ان معاملات کو لے کے؟ یعنی جب ظاہر الزامات لگتے ہیں تو اس میں آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور خاص کر عدلیہ کی ساکھ کو. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف میڈیا کی حد تک ہی اپنا سٹانس دیا جائے گا، یا کوئی آفیشیل اس پر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، کوئی حد کے عزت کے معاملات کو لے کے چلیں گے آگے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہمارا تو حد کے عزت والا تو معاملہ حکومت کا تو کسی صورت نہیں بنتا. یہ تو جن کا نام استعمال کیا گیا ان کی سطح کے اوپر معاملہ ہے. لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ مسلم لیگ نواز کی تاریخ رہی ہے کہ جو جج ان کے قابو نہ آئے، بریف کیس نہ لے، اس کو جو ہے وہ بلیک میل کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، کسی کو کلاشنکوف سے ڈراؤ، کسی کو راستے سے ہٹا دو، کسی کو عہدہ دے کے نواز دو. یہ تو ان کی تاریخ ہے. جسٹس قیوم سے لے کے بے شمار اور ججز ہیں جن کے ساتھ ان کی یہ تاریخ رہی ہے من پسند فیصلوں لینے کی. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ انہوں نے کیا، اداروں کے اوپر حملہ انہوں نے کیا. آج تک انہوں نے کون سا کسی قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا ہے؟ آج بھی اگر دیکھیں تو نواز شریف تو سزا یافتہ ہیں کرپشن پر، اور اشتہاری بن کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنی اسی تاریخ کو دہرایا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کا ایک سیاسی نیریٹو بنایا جائے، جبکہ حقیقت میں انہوں نے آج تک جو اپنی کرپشن ہے، جو فلیٹس ہیں، ان کی رسیدیں عدالتوں میں جمع نہیں کرائیں. فاروق صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. بھٹی صاحب اب کیا سمجھتے ہیں آخر تاخیر ہو کس وجہ سے رہی ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حتمی فیصلوں کی جانب بڑھنے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ اپوزیشن کس سگنل کے انتظار میں آخر؟ دیکھیں، اپوزیشن کی موومنٹ کامیاب نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے کرمنل کیسز ختم کروانا چاہ رہے ہیں. یہ عوام کے لیے باہر نہیں نکل رہے. کوئی بھی موومنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں. بدقسمتی یہ ہے ان کی ریلیوں میں اسٹیج پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، نیچے کم لوگ ہوتے ہیں. اپوزیشن کو ایک دوسرے پر ہی اعتماد نہیں ہے. پیپلز پارٹی ان پہ اعتماد نہیں کر رہی. مولانا فضل الرحمان نے خود کہا تھا میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، اب پھر اس کے پاس چلے گئے. مولانا صاحب کہتے ہیں استعفے دیں، نون پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے اسے سندھ نہیں چھوڑنا، نون لیگ کہتی ہے ہم استعفے نہ دیں گے تو عمران خان 2/3 میجورٹی سے آ جائے گا. تو جب اسٹیٹ پاور نہ ہو، جلسے در جلسے مولانا صاحب کو اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سڑکوں میں آنے کی پوزیشن میں نہیں رہی. مولانا صاحب کی اس لیے عموماً ہوتا تھا رینٹ کار، رینٹ آفس، اب رینٹ جلسہ ہونے لگ پڑا ہے. مولانا صاحب کے پاس کیونکہ مدرسوں کے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کو لا کے وہ استعمال کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی وہ جب لانگ مارچ کرنے گئے تو نہ پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا نہ نون نے. میرا خیال ہے صرف پارٹیوں کی آپس میں ان کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے بچنے کے لیے چل رہے ہیں، اس لیے موومنٹ کامیاب نہیں ہو رہی موومنٹ.